کیا آپ جانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کتنا خوفناک ہوا؟ یہ واقعہ سن کر روح کانپ اٹھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو ارشاد باری تعالی ہے کہ تحقیق ہم آپ کی طرف سے تمسخر کرنے والوں کو کافی ہیں۔ الحجر 95۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسخر کرنے والے ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث الزہری، قبیلہ اسد بن عبد العزا کا ابو زما اسود بن مطلب، حارث بن عیطل السہمی اور عاص بن وائل، یہ 5 رؤسا تھے۔ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں شکوہ کیا اور ولید کو دکھا دیا تو جبریل علیہ السلام نے اس کے پاؤں کی رگ کی جانب اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ جبریل نے جواب دیا کہ آپ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ جبریل امین کو اسود کی طرف اشارہ کر کے بتایا تو جبریل علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کی جانب اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جبریل نے فرمایا آپ اس کے شر سے بھی محفوظ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ابو زما کی طرف اشارہ کر کے بتایا تو جبریل نے اس کے سر کی جانب اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا؟ جبریل نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شر سے بھی محفوظ ہو گئے۔ اس کے سر یا پیٹ کی جانب اشارہ کیا اور آپ سے فرمایا کہ اس کے شر سے بھی آپ محفوظ ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آس گزرا تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا تو جبریل علیہ السلام نے اس کے پاؤں کی ایک طرف اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب آپ اس کے شر سے بھی محفوظ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ولید قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی کے پاس سے گزرا جو اپنے تیر میں پر لگا رہا تھا تو تیر اس کے پاؤں میں لگ گیا اور رگ کٹ گئی۔ اسود بن مطلب اندھا ہو گیا۔ اسود بن عبد یغوث کے سر کے اندر زخم پیدا ہو گئے جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ حارث بن عیطل کے پیٹ میں زرد پانی جمع ہو گیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے پاخانہ نکلنے لگا اور اسی سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ طائف کی طرف اپنی سواری گدھے پر سوار ہو کر روانہ ہوا تو ایک جگہ اترتے وقت اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا اور اسی سے وہ جہنم رسید ہوا۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ گستاخ رسول کسی بھی دور میں ہو، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔